يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ دنیا میں انسان ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ عظیم امتحان ہے جس میں کامیابی کا انعام اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ لیکن اس امتحان میں ناکامی کا نتیجہ والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا انعام دے سکتا ہے ویسا انعام کوئی نہیں دے سکتا، اور جیسی سزا وہ دے سکتا ہے ویسی سزا بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بات انسان کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن انسان دنیا میں ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کر بھول جاتا ہے، اور اس کا مقصد حیات اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتا ہے، اور بسا اوقات غفلت کے ایسے دبیز پردے اس کی نگاہوں پر، اس کے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں کہ آخرت اسے بالکل بھول جاتی ہے۔ اسی کا علاج ذکر الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جب جب انسان کرے گا اسی وقت اس کے دل سے، اس کے دل و دماغ سے، اس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ذکر الہی کو دلوں کا زنگار اتارنے کے لیے اکسیر کہا گیا ہے۔ دل کی پالش ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور ذکر کی بہترین صورت نماز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے مددگار اور معین قرار دیتا ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، اس سے مدد طلب کرو۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا، یہ سورہ بقرہ کے 4-5 رکوع کی آیات ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل کی کمزوریاں ذکر کی گئیں، جہاں انہیں بتایا گیا لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، کہ حق اور باطل کی آمیزش نہ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اس طرح فروخت کرو کہ دنیا کا معمولی مفاد وہ تمہیں احکام الہی سے روگردانی پر آمادہ کر لے۔ لیکن ان تمام کمزوریوں پر انسان کیسے قابو پا سکتا ہے؟ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ان کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے تو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو نماز انسان کے کردار کی تعمیر میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ انسان کے ایمان کی حفاظت ہے، انسان کو مقصد حیات یاد دلاتی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے۔ تو نماز ایسی وہ نماز ہونی چاہیے جو انسان کو اللہ کی یاد دلائے، جو انسان کو مقصد حیات کے قریب تر کرے۔ لیکن وہ نماز وہی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ہماری نمازوں میں اور اسلاف کی نمازوں میں اور پھر صحابہ کرام کی نمازوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بڑا فرق ہے، اور یہ فرق ہم پاٹ نہیں سکتے، یہ فرق ہم پاٹ نہیں سکتے۔ وہ حضور، وہ سرور، وہ سوچ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تھا، وہ تو یعنی کسی انسان کی بس کی بات ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام میں کتنی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، انصار میں سے تھے۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. ان کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں 2 انسانوں کو پہرے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا. تو یہ ان میں سے ایک یہ تھے، دونوں باری باری پہرا دے رہے تھے. تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم سو جاؤ، میں کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں. پھر یہ کھڑے کھڑے خیال آیا کہ چلو ویسے جو کھڑا ہوں تو نماز شروع کر لیتا ہوں. نماز پڑھنے لگے. اتنے میں کوئی دشمن کا آدمی نکل آیا. اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی سفید سی چیز ہے. اس نے یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ انسان ہے یا ویسے کوئی پتھر ہے یا کوئی بے جان سی چیز ہے، تیر چلایا اور وہ ان کو لگا. پھر اس نے ایک اور تیر چلایا، وہ بھی لگا، لیکن انہوں نے حرکت ہی نہیں کی. تو وہ یہ سمجھ کر کہ یہ پتھر ہے، کوئی جاندار چیز نہیں ہو سکتی کہ جو یعنی جس میں حرکت ہی نہیں ہوئی، وہ یہ جان کر چلا گیا. حضرت اسید بن حضیر نماز پڑھ رہے تھے، تیر لگنے سے خون بہا. خون اس قدر بہا کہ پاس جو ساتھی سو رہا تھا اس کو جب تری محسوس ہوئی تو وہ جاگا. اتنے میں حضرت اسید نے نماز ختم کی. تو ساتھی نے کہا کہ تو نے مجھے جگہ کیوں نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک صورت شروع کی ہوئی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اسے درمیان میں چھوڑ دوں. یعنی ایک نماز وہ ہے، لیکن اس نماز تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنا سفر کرنا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم وہ سفر کر بھی رہے ہیں. ہر شخص کو ہمیشہ ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے. جس طرح ہم اپنے کاروبار میں چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو، اسی طرح ہماری ہر نماز پہلی نماز سے بہتر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. نسأل اللہ توفیق.